قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا، جیل قرار دیا، اور کافر کے لیے جنت قرار دیا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کس طرح ہے؟ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قید خانے میں قیدی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ ایک پابند زندگی گزارتا ہے، اس پر پابندیاں ہوتی ہے، وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے، بالکل اپنی مرضی والی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایمان والا شخص وہ بھی بالکل آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں، حدود اور قیود ہوتے ہیں جس کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے، کون سے امور برے ہیں، کون سے کام گناہ کے ہیں، کون سے کام نیکی کے ہیں، اس ترتیب پر ایمان والا چلتا ہے، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا۔ اسی طریقے سے دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے قرار دیا گیا، جس طرح قید خانے میں قیدی کبھی بھی اپنا دل نہیں لگاتا، چاہے قید خانے میں اس کو کتنی ہی سہولتیں دی جائیں، کتنی راحت اور آرام ہو، لیکن ہر انسان چاہتا ہے، ہر قیدی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں باہر کی فضا میں جا کے آزاد زندگی گزاروں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس قید خانے میں رہوں، چاہے اس کے لیے وہاں ہر چیز سونے چاندی کی بنا دی جائے۔ اسی طریقے سے صاحب ایمان شخص وہ بھی کبھی اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے، ناپائیدار ہے، چند دنوں کی عارضی ہے اور پھر یہاں سے مجھے چلے جانا ہے، تو وہ یہاں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آخرت اور جنت کو اصل زندگی اور آزادی والی زندگی سمجھتا ہے، اور ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے اس قید خانے سے جلد آزاد ہو کر آخرت میں جا کر جنت میں اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے۔ تیسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایمان والا شخص جب اپنے نیک اعمال کی بدولت آخرت میں جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، چاہے اس نے دنیا میں کتنی پرآسائش زندگی گزاری ہو، تو جنت میں اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ جب وہاں وہ غور کرے گا، اسے محسوس ہوگا میں تو قید خانے سے ہو کر آیا ہوں۔ تو ایک مطلب علماء نے یہ لکھا۔ دوسری طرف کافروں کے لیے دنیا کو جنت قرار دیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں ہی اپنی آزاد، بالکل ایک مادر پدر آزاد زندگی گزارتے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ اچھے برے کی تمیز، نہ محرم نہ محرم کی تمیز، جو جس چیز کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا ان کے لیے جنت کی طرح ہے، لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صاحب ایمان ہونے کے ناطے اور حیثیت سے ہم بھی اس دنیا میں پابند زندگی گزاریں۔ ایمان والا بالکل آزاد نہیں ہے، پابند زندگی گزارنا ہے، عبادات کرنی ہے اور اعمال کا اہتمام کرنا ہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا اس سے بچنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، ناجائز خواہشات پوری کرنی ہے۔ دل بہت چاہتا ہے، نفس اور شیطان انسان کو بہت ابھارتا ہے، لیکن جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کا خون کر کے خواہشات کو دبائے گا، آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔